وأصحابه المتأكبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بڑی محبت کے ساتھ پڑھی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. درود شریف سارے پڑھنے، کوئی خاموش نہ کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. عالی مرتبت زینت محفل حضور طبلہ پیر طریقت ہمارے پیارے شاہ جی سیدھا شرف ہو، اللہ کریم شاہ جی کو سلامت پاک رحمت رکھے، ان کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رکھے. جو محبت کی خوشبوئیں یہاں سے پھیلتی ہیں اس کے اثرات دور دور تک محسوس ہوتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. وہ ایک شعر بچپن میں ہم اداروں میں لکھا ہوا دیکھا کرتے تھے، احمد رضا کے فیض قدر ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا کھڑا ہوا. اللہ تعالیٰ اس گلستان کو شاد و آباد رکھے. مجھے جو عنوان عطا کیا گیا ہے وہ عنوان ایسا ہے کہ مجھ جیسا کم علم حقیر بندہ اس پر لب کشائی کرتے ہوئے کرتا ہے. بہرحال اپنا حصہ ڈالنے کے لیے سیدہ پاک کے در کی گدائی کے اظہار کے لیے چند معروضات پیش کر دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق اور حبیب کی آل پاک اصحاب کی اولیاء کاملین کی سب کی محبت نصیب فرمائے. اقبال نے ایک خوب کلام لکھا ہے. مجھے شاہ جی نے نا منقبت کا جب فرمایا نا کہ منقبت ہوگی تو میں نے کہا منقبت تو پھر فقیر پیش کرے گا. تو منقبت کے اشعار اقبال نے جو لکھے ہیں نا سیدہ پاک کے بارے میں فارسی میں، پورا کلام نہیں لیکن اس کا ایک حصہ میں اس کا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. سیدہ مریم کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن ان کی ایک نسبت ہے کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور اس نسبت کی وجہ سے ان کی بڑی اونچی شان ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم ایک ہی نسبت کی وجہ سے بلند شان والی ہیں اور سیدہ زہرا کو اللہ نے 3 نسبتیں عطا فرمائی. پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، جو سارے جہانوں کی رحمت آقا ہے نا، آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین،
آقا کی لخت جگر ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں. یہ ایک نسبت ہے. دوسری نسبت بانوے تاج دار العطا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا کا لقب ہے. اقبال کہتے ہیں کہ مولا علی کی آپ زوجہ ہیں. کون مولا علی؟ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا بانوے تاج دار العطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. دو نسبتیں. تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق. عشق کی جو پرکار ہے نا اس کا جو مرکز ہے اس مرکز کی ماں سیدہ پاک ہے. مادر مرکز پرکار عشق مادر کارواں سالار عشق. عشق کے کارواں کے جو سالار ہیں جو سردار ہیں امام عالی مقام امام حسین آپ ان کی والدہ ہیں. اللہ سیدہ پاک کی شان اور سیدی رضا کا کلام نہ ہو تو بات نامکمل سی رہ جائے گی. اعلیٰ حضرت نے دیکھیں سیدہ پاک کی بات اور حسنین کریمین کی بات کس حسین پیرائے میں کہی ہے. ظاہر ہے سیدہ پاک کو جو عظمتیں رب کریم نے عطا فرمائی ہیں وہ اس نسبت کی وجہ سے ہے کہ آپ حضور کی شہزادی ہیں. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. میرے سلطان زمن میرے آقا سر سے پاؤں تک پھول ہے. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول سقن پھول بدن پھول. میرے آقا کے لب بھی پھول ہے دہن بھی پھول ہے چھوڑی بھی پھول ہے سارا بدن ہی کیسے پھول ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ ایسا گل ہے اس کا پسینہ اگر مل جائے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ایسا پسینہ ہے میرے آقا کا اس پھول بدن آقا کا کہ پسینہ اگر مل جائے نا دلہن کو تو اس کو خوشبو کی حاجت نہیں رہتی ایسی خوشبودار ہو جاتی ہے اس پسینے سے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایک ہوتا ہے نا سوال کرنے کے لیے ہاں بھی کیا بات ہے ایک ہوتا ہے تعریف کرنے کے لیے کیا بات ہے اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا
داستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ترمذی شریف میں حدیث ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے حضور کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے مجھے ایک دن والدہ نے کہا حضور کی بارگاہ میں جاؤ، جا کے سلام پیش کرو اور حضور سے اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کرواؤ، اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کرواؤ۔ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی، سرکار مشغول ہو گئے، تو میں انتظار کرتا رہا کہ حضور ذرا فارغ ہو جائیں معمولات سے تو پھر میں عرض کروں۔ کہتے ایسے میں اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا، یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہا، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور نے عشاء کی جماعت پڑھائی، میں نے حضور کے پیچھے جماعت پڑھی، نماز پڑھی۔ اللہ یارو نمازیں تو ان لوگوں کی ہوتی تھی جو اللہ اکبر کہتے تھے تو نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر ہوتی تھی، باقی حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ کسی نے پوچھا بھی آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضور اس مقام پر کچھ پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا تھا نا حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی۔ کیسے دیکھا تھا؟ نگاہیں ادھر تھی۔ اقبال نے کہا نا بلال کے بارے میں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اللہ پر کہتے نماز پڑھی، حضور نماز کے بعد تشریف لے گئے تو میں بھی پیچھے پیچھے۔ ایک جگہ کچھ اندھیرا سا تھا، مجھے لگا حضور کسی سے بات کر رہے ہیں، میں دیکھ نہ سکا جس سے بات کر رہے ہیں۔ تو جب حضور اس بات سے فارغ ہو تو سرکار نے متوجہ ہو کے کہا پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تم ہو؟ جی یا رسول اللہ میں حذیفہ۔ اچھا کس کام سے آئے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کہتے جی میں تو دعا کروانے آیا ہوں، کس کام سے آئے ہو؟ ساتھ ہی حضور نے فرمایا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ خالد محمود خالد صاحب نے بڑی خوب بات کی، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ اس کام سے آئے ہو؟ اچھا اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ بس حضور یہی کام تھا، بخشش کی دعا لینی تھی۔ اچھا تمہیں پتہ یہ بھی میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ نہیں آتا میں ایک فرشتہ ہے جو بطور خاص آج پہلی بار آیا ہے، بطور خاص آیا ہے اور یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اے کریم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، اللہ اکبر، اور آپ کے نواسے حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیا۔ یہ ملکہ جہاں ہے، سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، اور کریم آقا نے فرمایا، ایک بار حضور نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا؟ حضور میں راضی۔ اللہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر محبت فرماتے، کس قدر پیار فرماتے کہ یہ وہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا عرب کا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بیٹی کا باپ ہونا اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھا کرتے تھے، بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایسے میں کریم آقا نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ بڑا خوبصورت ایک کلام اسی پر کہ سیدہ پاک کے بارے میں حضور نے فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ مصطفیٰ کی جان فاطمہ، مصطفیٰ کی جان فاطمہ، سب
لو مصطفیٰ کی جان فاطمہ، مصطفیٰ کی جان فاطمہ، ملکہ جہان فاطمہ، ملکہ جہان فاطمہ، مصطفیٰ کی جان فاطمہ، گلشن علی کا ہے گلاب، گلشن علی کا ہے گلاب، گلشن علی کا ہے گلاب، تجھ سے شادماں ہے فاطمہ، تجھ سے شادماں ہے فاطمہ، آبروئے دین مصطفیٰ، آبروئے دین مصطفیٰ، آبروئے دین مصطفیٰ، حق کی رازداں ہے فاطمہ، حق کی رازداں ہے فاطمہ، صدقہ بانٹتی ہے رات دن، صدقہ بانٹتی ہے رات دن، کتنی مہربان ہے فاطمہ، کتنی مہربان ہے فاطمہ، میں گدائے اہل بیت ہوں، جو ہے کہتے میں گدائے اہل بیت ہوں، 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 مجھ پہ مہربان فاطمہ، مجھ پہ مہربان فاطمہ، مسلک رضا کو دے فروغ، مسلک رضا کو دے فروغ، حق کا جو نشان ہے فاطمہ، حق کا جو نشان ہے فاطمہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیار نہیں کرتے تھے، عزت بھی عطا فرمایا کرتے تھے، تکریم کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ حضرت سیدہ خاتون جنت تھی، حضور کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ۔ یہ مشابہت جو ہوتی ہے نا، یہ معمولی شے نہیں ہوتی، بڑی چیز ہوتی ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام پار چلے گئے نا، فرعون غرق ہو گئے، تو ایک کتیوں میں سے ایک شخص بچ گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کو غرق کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ اصل میں بہروپی ہے نا، بہروپ بدلتا رہتا ہے، تو جب غرق کھوڑے تھے نا تو اس نے آپ کا روپ دھارا ہوا تھا، تو آپ کے روپ کی برکت سے ہم نے اس سے درگزر کر دیا۔ اللہ، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اللہ والوں کا روپ دھارو، اللہ والوں جیسے ظاہر ان جیسا کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ باطن بھی کر دے گا۔ اللہ، تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب بھی، اب یہ بڑی اہم بات ہے، کہ جب بھی کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، سیدہ پاک حاضر ہوتی، تو وہ کریم آقا کہ اللہ کے عرش پر جائیں تو اللہ کا عرش جن کے قدموں کے بوسے لیتا ہے، وہ کریم آقا کہ تمام انبیاء جن کے پیچھے صف باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، آپ امام الانبیاء، وہ کریم آقا کہ تمام صحابہ کرام آئیں تو آ کے کہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ کہتے ہیں جب سیدہ پاک آتی
تو کریم آقا ان کی عزت بڑھانے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے. اللہ اکبر. اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی پر وہ حضرت حسن رضا کا شعر ہے: مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنا خوش نصیب لوگوں کا کام ہے، اور اس شان پر خوش ہونا یہ بھی خوش نصیبوں کا کام ہے. اور ہم الحمدللہ وہ ہیں جو اہل بیت کی شان اس نیت سے بیان کرتے ہیں کہ سرکار خوش ہوتے ہیں، اور سرکار خوش ہو گئے تو بیڑا پار ہے. اس لیے خوش ہو کے کہہ دو: واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح کوئی مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. ہم کس زبان سے ان کی مدح بیان کر سکتے ہیں؟ وہ رب جو محبوب کی تعریف کر رہا ہے وہی رب مصطفیٰ کی اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے. جن کی شان رب بیان کر رہا ہے ہم ان کی شان بیان کرنے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح کوئی مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت. واہ واہ سبحان اللہ، 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 واہ واہ سبحان اللہ. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکیزگی تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. جب تشریف لاتی ہیں کریم آقا کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ہاتھ پر بوسہ عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی
جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو وہ بھی یہی عمل دہراتی تھی. اللہ اکبر. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما اذاہا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں سیدہ پاک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں کچھ کہا. جب آپ نے کچھ فرمایا تو آپ رونے لگ پڑے. کچھ دیر بعد حضور نے پھر قریب کیا، پھر کچھ ارشاد فرمایا. اب جب حضور نے فرمایا تو فضحکت، مسکرانے لگ گئے، خوش ہو گئے. ام المؤمنین نے پوچھا تو کہنے لگی نہیں وہ راز کی بات ہے، سرکار نے وہ راز کی بات کہی ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. کچھ دن کے بعد کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک کمال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا. تو کہتی پھر میں نے پوچھا عائشہ فاطمہ بیٹی اب تو بتاؤ کیا بات ہے. تو سیدہ پاک کہنے لگی میں اس بات پر روئی تھی کہ مجھے بابا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ اس مرض میں میرا وصال ہو جائے گا، اب بلاوا آ گیا ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے. کہتے جب میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے تو پھر یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی. اب بیٹیوں کا جو والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ جو محبت کا ایک ہوتا ہے معاملہ، یہ بالکل ایک مختلف ہوتا ہے، بیٹیوں والے جانتے ہیں. کہتے جب مجھے پتہ چلا کہ بابا کا وصال ہونے والا ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں بہت غمگین ہو گئی. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اچھا بات سن، مغموم نہ ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو خاندان میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ تم ہی ہوگی. اللہ، یعنی حضور بتا رہے تھے کہ میرے بعد آپ کا جلد ہی وصال ہو جائے گا. اب کون ہے جس کو بتایا جائے کہ تیرا وصال قریب اور وہ خوش ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے. ہر کوئی یہی چاہتا ہے اس کی لمبی عمر ہو، یہ بھی خواہش پوری ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، اچھا بڑی ہو گئی ہیں اور بھی ہو جائے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. تو انسان کسی بھی عمر میں ہو وہ یہی چاہتا ہے کچھ اور بھی زندگی کے مجھے لیل و نہار مل جائیں. لیکن سیدہ کہتی جب حضور نے مجھے بتایا نا کہ میرے بعد جلد ہی تو میرے پاس آ جائے گی، تیرا وصال ہوگا، کہتی میں خوش ہو گئی. اللہ، کس بات پر خوش ہو گئی کہ میری والد گرامی کے ساتھ جو جدائی ہے اس کا عرصہ زیادہ نہیں ہوگا، میں جلد ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. اللہ، نبی مکرم جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا آپ کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، آپ کو عظمتیں عطا فرمائیں، شانیں عطا فرمائیں. اور سیدہ پاک بھی کمال کی طبیعت تھی، کمال کی سیرت ہے. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے، الفاظ مختلف ہیں، امام بخاری نے بھی لکھا کہ گھر کے کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی. چکی چلانا معمولی کام تو نہیں. آج خواتین کو روٹیاں پکانا مشکل لگتا ہے، کہتی میں سالن بنا لیتی ہوں، روٹیاں تنور سے ہی لے آئیں. اچھا ایسے بھی کیسز آتے ہیں، کہتی کہ بھئی یہ بھی کوئی اور ہی بنا دے.
اللہ اکبر۔ علیہ وسلم نے بیٹی کی تربیت کیسی فرمائی؟ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہیں اور ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، مشکیزہ پانی کا بھر کر لاتی ہیں، اٹھاتی ہیں، اس کی رسی کا نشان جسم اتھر پر پڑ جاتا ہے، کام سے تھک جاتی ہیں، کپڑے غبار آلود ہو جاتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ آپ کے ہاتھوں پہ بھی نشان ہیں، جسم پر مشکیزے کے نشان ہیں، کپڑوں پہ غبار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام آئے ہیں، آپ جائیں، جا کر ان سے عرض کریں کہ کوئی غلام مجھے بھی عطا فرما دیں، خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیں تاکہ کاموں میں آسانی ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں گئیں، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مصروف تھے تو شرماتے ہوئے کچھ عرض نہیں کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ سے کہہ دیا کہ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی۔ ام المؤمنین نے حضور کو بتایا، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معمولات سے فارغ ہوئے۔ مولا علی فرماتے رات کا وقت ہو گیا، ہم اپنے بستر میں لیٹ گئے تھے، کریم آقا تشریف لائے، کہتے ہم بستر سے اٹھنے لگے تو حضور نے کہا لیٹے رہو، کہتے حضور ہم دونوں کے درمیان آ گئے۔ اب بخاری کی جو روایت ہے اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، کہتے ہم دونوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئے، اتنا قریب آ گئے کریم آقا کہ میں نے حضور کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ آپ خادمہ کے لیے آئی تھی، کیا آپ کو اس سے بہتر نہ دے دوں؟ اللہ، آپ کو اس سے بہتر نہ دے دوں؟ جی حضور فرمائیں۔ فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ اچھا سیدہ کائنات نے یہ نہیں کہا حضور پڑھنے پڑھانے والا کام میں پہلے کب چھوڑ دی، پہلے میں نے، آپ پڑھتی رہتی، کام کرتے ہوئے تلاوت قرآن کرتی رہتی، بلکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اماں جان کا معمول تھا کہ دن بھر معمولات اپنے مصروفیات جو بھی ان کو بھی سر انجام دیتی اور رات کو پھر فراغت پا کر مولا کائنات سے اجازت لے کر، مولا علی سے اجازت لے کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی اور سر سجدے میں پڑا رہتا، طویل دعائیں مانگتے ہوئے کیا کہتی، یا اللہ میرے بابا کی امت کی بخشش کر۔ تو میں نے کہا اماں جان ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ہاں تمہارے لیے بھی کرتی ہوں، لیکن میری دعاؤں پر پہلا حق میرے بابا کی امت کا ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی کہہ کے اٹھے نہیں تھے کہ سیدہ پاک نے بے ساختہ کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو گئی۔ کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آج سیدہ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، بچوں کو پڑھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کے پردے کا عالم کیا ہے؟ اللہ گھر سے باہر جانا آج کل خواتین کا معمول ہے، کام نہیں بھی ہے تو بھی، کام ہے تو پھر تو جانا ہے، اور وہ کام جو کوئی اور بھی کر سکتا ہے اس کے لیے بھی خواتین چاہتی ہیں کہ ہم خود ہی جا کر کریں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اگر جانا پڑے تو پردے کا اہتمام تو ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں۔ سیدہ پاک سے کسی نے پوچھا آپ پہلی بار گھر سے کب نکلی؟ تو آپ نے فرمایا وہ جب عقبہ بن ابی معیط نے اوجری رکھی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ سیرت نگار نے لکھا 7 یا 8 سال کی عمر تھی آپ کی، 7 یا 8 سال کی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حرم میں آئے، نماز میں مشغول ہوئے، سجدے میں گئے تو مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کافر کہنے لگا وہ فلاں قبیلے والوں نے اونٹ ذبح کیا ہے، وہ اس کی اوجری اٹھا کر لائے اور ان کے اوپر رکھا۔ عقبہ بن ابی معیط گیا، اٹھا کے لایا،
کریم آقا جب سجدے میں گئے تو حضور کے کندھوں کے اوپر رکھے، وہ بوجھل بوجری تھی، حضور ایک طرف رب سے لو لگائے ہوئے ہیں، سجدے کی لذت لے رہے ہیں، دوسری طرف یہ غلاظت سے بری ہوئی نہایت بوجھل بوجری حضور کے کندھے پر رکھی تو حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ سیدہ پاک کو پتہ چلا، آپ گھر سے دوڑتی ہوئی آئیں، اپنے ننھے ہاتھوں سے اوجری کو پیچھے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگ گئے۔ کریم آقا نے بھی کچھ نہیں کہا، حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہیں۔ حضور کو سیدہ کھینچ کر کنویں پر لے جاتی ہے، آپ کی زلفوں پر پانی ڈالتی ہے، آپ کے سر مبارک کو دھوئے جا رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیٹی کے آنسوں کو دیکھا نا تو حضور سے رہا نہیں گیا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، ان قریشیوں کو پکڑ لے، تو عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، عتبہ کو پکڑ لے، شیبہ کو پکڑ لے، ابو جہل کو پکڑ لے۔ حضور علیہ السلام نے نام لے لے کر کہا، یا اللہ ان کو پکڑ لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے وہ دعا سنی ہوئی تھی، بدر کی لڑائی میں جن جن لوگوں کا نام حضور نے لیا تھا میں ان کو تلاش کر رہا تھا اور ڈھونڈتا رہا، اور پھر میں نے بدر کی شام دیکھا، ان سب کی لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر صحابہ گڑھے میں پھینک رہے تھے۔ بیٹی کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، جب بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے نا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کافروں کے لیے دعائے عذاب کی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ پاک کے پردے کا کیا عالم ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا علی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، امام طبرانی نے لکھا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی اعلان کرے گا، ایک ندا کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی، نگاہیں جھکا لو، ان کی سواری گزرنے والی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا نا تو آپ نہایت غم میں چلی گئی، نہایت ملول رہتی کہ تو پھر ہم نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ آپ کا ایک کلام بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور کی جدائی کا مجھ پر اتنا غم ہے، یہ غم اگر دل پر چڑھ جاتا تو دن تاریک ہو جاتا۔ یہ آپ کے کلام کا مفہوم ہے جو آپ کی طرف منسوب ہے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا، آپ کافی علیل ہو گئی، آپ وصیتیں کرتی رہیں، ان میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری میت کو رات کے وقت اٹھایا جائے، کوئی میری میت کو نہ دیکھے۔ اور آپ کے چہرے پر مزید کچھ فکر تھا کہ پوچھا آپ کس بات پر پریشان ہیں؟ کہنے لگی اس بات پر تھوڑا سا دل تنگ ہو رہا ہے کہ میری میت کو اگرچہ ڈھانپ کر لے جایا جائے گا لیکن کپڑے سے میرے جسم کا ابھار غیر محرم دیکھیں گے، کپڑے سے میرے جسم کا ابھار غیر محرم دیکھیں گے، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اسماء بنت عمیس کہنے لگی کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، وہاں لکڑی کی ٹہنیوں سے چارپائی کے اوپر کور کیا جاتا ہے، لکڑی کی ٹہنیوں کو لچک دے کر چارپائی کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک الگ سے چھت بن جاتی ہے اور اندر سے باڈی محسوس نہیں ہوتی، جسم نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے۔ کہتی ہیں حضور کے وصال کے بعد وہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اس بات پر مسکرا پڑی کہ میرے پردے کا اچھا اہتمام ہو جائے، اور پھر وصیت فرمائی اسی طرح میری تدفین کرنی ہے،
یہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے چھوٹی شہزادی۔ بس ایک مسئلہ عرض کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ آپ کریم آقا کی سب سے چھوٹی شہزادی، لیکن حضور کی 3 اور شہزادیاں بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 3 اور شہزادیاں بھی ہیں، اور سرکار علیہ السلام کی وہ تینوں شہزادیاں بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن ہی سے ہیں، اور ہم حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیوں کے قائل ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت کو زیادہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا، انہی سے حضور علیہ السلام کی نسل مبارک چلی۔ باقی شہزادیوں کا وصال ہو گیا تھا، اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال حضور علیہ السلام کے بعد ہوا، اور ان کی نسل سے آگے نسل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی آل پاک کی محبت نصیب فرمائے۔ سیدی رضا کے کلام رضا کے چند اشعار جو سیدہ پاک کے متعلق ہیں، جو چند منٹ باقی ہیں، اس میں وہ پیش کر دیتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو کیا ہی لطف آئے گا۔ اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، کوئی بھی خاموش نہ رہے، سارے پڑھو اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، وہ جو حضور کا جگر پارا ہے وہ بطول، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اجلا رائے عفت پہ لاکھوں سلام، اجلا رائے عفت پہ لاکھوں سلام، اجلا رائے عفت، وہ چارپائی جو پارسائی کا محور و مرکز ہے، اس کی رونق سیدہ پاک ہے۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اجلا